مدینے پاک کی گلیاں ہیں، عید کا دن ہے، لوگوں تمام عالم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب خوشیاں منا رہے ہیں، روزوں کا اختتام ہے، عید کا دن ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی شریف بھیگنے لگی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت عمر فاروق اعظم وہی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اسلام کے خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر، عید کے دن رو رہے۔ کسی نے پوچھا، یا عمر فاروق اعظم، آج تو پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پوری دنیا خوش ہے، ہر طرف جو ہے خوشی کا ماحول ہے، عید کا دن ہے، آج رونے کا تو دن نہیں ہے، آج تو آنسو بہانے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو عبادت کے بعد جو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے وہ خوشیوں کا ہوتا ہے، تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ رو رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کا تاریخی جملہ سن، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عید کا دن ہے اور خوشیوں والا دن ہے، لیکن خوشی تو اسے ہوتی ہے جسے اپنے اوپر پورا یقین ہو، اور پورا یقین کے ساتھ اسے پتہ ہو کہ اس کی نمازیں اللہ نے قبول کر لی ہوں، اس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، تراویح کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ میں تو نہیں جانتا کہ اللہ نے میری عبادت کو قبول کیا ہے یا قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم جسے میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں، اور وہ رو رہے ہیں، اور وہ خوف خدا سے اتنا لرز رہے ہیں، اور وہ اتنی عاجزی کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور وہ رو رہے ہیں۔ دوستو، عید کا دن واقعی میں خوشیوں کا دن ہے، لیکن حقیقت میں خوشیاں انہی کے لیے ہیں جن کو اللہ نے رمضان المبارک میں بخش دیا ہو۔ تراویح، روزے، عبادات، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہو، تو بے شک یہ ان کے لیے عید کا ہی دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ اور جن سے اللہ پاک ناراض ہو، رمضان میں بھی اللہ ان سے راضی نہ ہوا ہو، رمضان میں بھی وہ اپنے رب کی بندگی نہ کر سکے یا ان کی عبادتیں قبول نہ ہی، تو دوستو ان کے لیے یہ عید کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن نہیں، بلکہ ملامت والا دن ہے، کیونکہ اس دن بھی اگر اللہ ناراض ہے تو یاد رکھیے گا وہ کون سا دن آئے گا کہ تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اس لیے دوستو، عمل کرنے کے بعد بھی عاجزی، انکساری، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا مجھ سے کما حق ہو تیری عبادت نہیں ہو سکی، جیسے حق تھا میں اس طرح سے تیری بندگی نہ کر سکا، جس طرح سے بھی میں نے کیا ہے پروردگار اپنے حبیب کے طفیل قبول فرمائے۔ تو دوستو، عید کا دن بڑا عظیم دن ہوتا ہے اور خوشیوں والا دن ہوتا ہے۔ آپ عید کے دن جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جب عید ہو جائے، آپ خوشیاں منا رہے ہوں، تو پھر اپنی خوشیوں میں غربا کو بھی شامل کیجئے، فقراء کو، مساکین کو بھی شامل کیجئے، اور عید کے دن اس طرح کی حرکتیں آپ نہ کریں جس سے کیا تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی حرکت نہ کریں، سنیما کی طرف نہ جائیں، فلموں کی طرف نہ جائیں، آتش بازیوں کی طرف نہ جائیں، یا پھر ایسے گناہ نہ کریں جسے دیکھنے کے بعد شیطان بھی شرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ عید والا دن خوشیوں والا دن ہی بنا دے۔ مولا ہمارے روزوں کو، ہماری عبادت کو، نمازوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، اور جس کا تو نے وعدہ کیا ہے مولا بخشش کا، تو رمضان کے اس آخری دن کے صدقے میں ہماری اور تمام عالم اسلام کی مغفرت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔